بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ماہ ذی الحج الحرام کی 9 تاریخ یعنی روز عرفہ کی فضیلت اور اعمال کی مناسبت سے ہے۔ روز عرفہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کو پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آج کے دن پروردگار نے اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھا دیا ہے اور دعوت عام ہے کل انسانیت کے لیے کہ جو بھی اپنی دعاؤں کو مستجاب کروانا چاہتا ہے وہ روز عرفہ اپنے دست سوال کو خداوند عالم کی بارگاہ میں دراز کرے۔ آج کے دن امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دنیا والوں سے سوال کر رہا ہے۔ ایک سائل کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی غیر خدا سے مانگ رہا ہے، جبکہ آج کے دن تو اگر شکم مادر میں موجود بچہ بھی خدا کے فضل و کرم سے خوش بخت ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج کے دن کے جو خاص اعمال ہیں ان میں سے چند ایک کا یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کا غسل ہے جو روز عرفہ کے غسل کے نام سے کیا جائے گا قربتاً اللہ، اور یہ زوال سے پہلے کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب اتنا زیادہ ہے جیسے کسی نے 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 بار جہاد کیا ہو۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بنفس نفیس مولا کے حرم میں پہنچ جائے، اور اگر کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر جو ایک مختصر ترین زیارت امام حسین علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں اور پھر 2 جملوں میں مولا کی زیارت کریں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پروردگار عالم اس چھوٹے سے عمل کا ثواب بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بنفس نفیس حاضری کے برابر عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دن دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، جو آپ نے میدان عرفات میں مقام عرفات پہ تلاوت کی، اور ایک ایسی دعا، ایسے الفاظ، ایسے دقیق الفاظ، ایسے باریک الفاظ اور اس قدر جو پروردگار عالم کی شان کا بیان کرنے کا اعلیٰ انداز امام حسین علیہ السلام نے اختیار کیا کہ اگر کوئی شخص اس کی عربی نہیں پڑھ سکتا یا عربی نہیں سمجھتا تو اسے چاہیے کہ وہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھے اپنی زبان میں، جو بھی اس کی زبان ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ ہم اس دعا میں کیا کہہ رہے ہیں اور خداوند عالم کی کن نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ بے شک پروردگار کی کسی بھی نعمت کو اگر گننا چاہیں تو ہم ان کی تعداد کا احصاء نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آج کے دن کا جو سب سے بافضیلت عمل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دعا کیجئے اور استغفار کریں۔ جیسے سورہ نوح میں بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنا دنیا کی کئی بھلائیوں کا سبب بنتا ہے، کئی نیکیوں کے بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم استغفار کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا کی کامیابیاں مانگتے ہیں بلکہ آخرت کی بھی نجات طلب کرتے ہیں، اور دعا کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی درخواست کرتے ہیں، چونکہ آج کے دن باب دعا کھلا ہوا ہے اور خداوند عالم کی رحمت جوش پہ ہے، اسی لیے آج کا خاص عمل دعا اور استغفار بیان کیا جاتا ہے۔ اور باقی تمام جتنے بھی اعمال میں بیان کر رہی ہوں سارے کے سارے تاکیدی اعمال ہیں، یعنی اگر کوئی بہت زیادہ نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ کم از کم ان اعمال کو ضرور انجام دے جن کا ذکر کر دیا گیا۔ اچھا، آج کے دن کی 2 نمازیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی ظہر اور عصر کی نماز زیر آسمان ادا کرنے کی تاکید ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس 2 رکعت نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، اس کے بعد تشہد سلام پڑھ کے یہ نماز تمام کر دیں۔ پھر دوسری نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ دوسری نماز 4 رکعت ہے، یہ 4 رکعت نماز بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 تشہد اور سلام کے ساتھ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت کریں۔ اس کے علاوہ اگلا عمل بیان کرتے ہیں کہ 10 تسبیحات پڑھیں، مختصر تسبیحات ہیں، میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ان تسبیحات کے بعد 100 مرتبہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اور اس کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، صلوات پڑھیں، کم از کم ایک تسبیح صلوات ضرور آج کے دن ذکر کریں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ یہ کہیں۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد 10 بار کہیں یا اللہ، پھر 10 بار کہیں یا رحمان، پھر 10 بار کہیں یا رحیم، پھر 10 بار کہیں یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد پھر 10 بار کہیں یا حی یا قیوم۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ کہیں یا حنان یا منان، پھر 10 بار کہیں یا لا الہ الا انت، پھر 10 بار کہیں آمین، پھر کہیں اللہم انی اسألک یا من ہوا اقرب الی من حبل الورید یا من یحول بین المرء وقلبه یا من ہوا بالمنظر الاعلی وبالافق المبین یا من هو الرحمن علی العرش استوى یا من لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پس اس کے بعد اپنی حاجت طلب کریں کہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص یہ صلوات پڑھے گویا اس نے اہل بیت علیہم السلام کو مسرور کیا۔ صلوات میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا، طویل صلوات ہے، آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد دعائے ام داؤد کی بہت فضیلت ہے۔ دعائے ام داؤد ماہ رجب کے اعمال میں بھی ذکر کی گئی تھی، ایک بار پھر انشاءاللہ آپ کے لیے PDF اس کا سینڈ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد ایک عمل تسبیح ہے، پوری تسبیح کو یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے، آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس طرح آغاز میں لکھی ہے سبحان اللہ قبل کل احد و سبحان اللہ بعد کل احد، ایک بار پوری تسبیح اس طرح سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جب شروع کریں گے تو آپ سبحان اللہ کی جگہ الحمدللہ کہیں گے، یعنی الحمدللہ قبل کل احد و الحمدللہ بعد کل احد، اور پھر جہاں جہاں سبحان اللہ آتا رہے گا سب جگہ الحمدللہ کہنا ہے۔ جب پوری تسبیح ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر اب شروع کریں گے لا الہ الا اللہ قبل کل احد، یعنی جہاں پر سبحان اللہ پہلے تھا پھر الحمدللہ لگایا، اب وہاں پر لا الہ الا اللہ لگانا ہے۔ اس طرح جہاں جہاں سبحان اللہ موجود ہے وہاں ہر جگہ پر اب لا الہ الا اللہ لگایا جائے گا۔ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ تسبیح کو مکمل کر لیں تو اب پھر دوبارہ تسبیح شروع کریں گے۔ اب ایسے شروع کریں گے واللہ اکبر قبل کل احد واللہ اکبر بعد کل احد، اور جہاں جہاں سبحان اللہ ہے وہاں پر ساری جگہوں پر اللہ اکبر لگاتے جائیں گے۔ جب یہ پوری تسبیح ختم ہو جائے تو اب جو بھی دعا پروردگار عالم سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی وہ دعا بارگاہ معبود میں مقبول ہوگی۔ پروردگار عالم ہم سب کو یوم عرفہ کی عبادات اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔